عربی کے جملے کا مزہ پورا نہیں کرتی، لیکن آپ کو صرف ایک اندازہ دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت زمین پہ نہیں آسمانوں پہ بھی کیسی ہے، فرشتوں میں بھی کیسی ہے، اور برزخ کی زندگی میں بھی کیسی ہے۔ اس باب کے اندر بہت سے عقیدے کے مسائل بھی محدثین نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک بات جزوی طور پہ آپ کے سامنے رکھی تھی، اسی بات کو بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ میرے بھائیو، عام نے ایک آدمی مر جائے، کوئی بھی بندہ مر جائے، جیسے ہی ادھر سے آنکھ بند ہوتی ہے، قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، تو آنکھ ایک نئی دنیا میں کھل جاتی ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، ہر بندے کو عالم برزخ میں زندگی ملتی ہے۔ مومن ہو اس کو بھی ملتی ہے، متقی ہو اس کو بھی ملتی ہے، شہید، صدیق، نبی، اولیاء کو عالم برزخ میں زندگی ملتی ہے۔ جو برے لوگ ہیں ان کا عالم برزخ ان کے اعمال کے مطابق کسی کا پاتال کی گہرائی میں، کسی کا 7 زمینوں کے نیچے، کسی کا سجین میں، کسی کا اللہ کے قید خانے میں، کسی کا آگ کے انگاروں پہ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ احادیث آپ نے پڑھی ہوئی۔ اور نیک اور متقی لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت ان کے اعمال کے مطابق برزخی زندگی عطا کرتے ہیں۔ جو عام نیک اور متقی لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں حدیث میں یہ عقیدہ ملتا ہے کہ نم کا نومت العروس، ان کو اللہ رب العزت اتنی عمدہ برزخی زندگی عنایت کرتے ہیں کہ قبر میں ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہارا بچھونا اور بستر جنت سے آ گیا ہے، تم قیامت کی صبح تک اس کے اوپر آرام سے سو جاؤ۔ اب جب وہ آرام سے میٹھی نیند، ایسی ایک نیند آتی ہے جو ویلیم 5 نیند کی گولیاں اینٹی ڈپریسنٹ کھا کے آتی ہے، ایک نیند وہ ہے جو اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اور محدثین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ کوئی قیامت سے قبل 10,000 20,000 لاکھ سال بھی پہلے قبر میں یہ اعلان سن کے سویا ہے نا، جب قیامت کے دن اس کی آنکھ کھلنی ہے، اس کو لگنا ایک لمحے کی نیند تھی، چند لمحوں کی، اتنی میٹھی اور پیاری نیند اللہ رب العزت عام مسلمان اور مومن بندے کو دے گا۔ ہاں، لیکن اس کے آگے بھی کچھ مدارج ہیں، اس کے آگے بھی کچھ مدارج ہیں۔ یہ بات بھی سمجھنی ہے عقیدے کی۔ اس بات کے اندر مسلکوں کو مابین بڑا اختلاف ہے۔ جو اختلاف ہے ضمنی طور پہ بیان کرتا ہوں۔ ہمارے نزدیک موت کے بعد صرف عالم برزخ ہے، جبکہ ہمارے جو بھائی ہیں بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے نزدیک عالم برزخ کا بندہ اس دنیاوی زندگی میں آمد و رفت جاری رکھ سکتا ہے، جبکہ قرآن و سنت سے اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ شہید یاسین کا واقعہ آپ نے قرآن پاک میں سنا ہوا ہے۔ شہید جن کو اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مردہ مت کہنا، وہ اللہ کو کیا کہتا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون، اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج دے اس دنیاوی زندگی میں اپنے اعزاء و قارب اور قبیلے کے لوگوں کو بتلا دوں آپ کتنی عمدہ میزبانی کرنے والے ہیں، میں ان کو یہ خبر دے دوں تاکہ وہ اپنے لیے عمل کا میدان گرم کر لیں۔ اللہ رب العزت نے جواب میں کیا کہا؟ یہ میری سنت نہیں کہ جو برزخ کی زندگی میں آ جائے اس کو دنیاوی زندگی میں بھیجا جائے۔ یہ اللہ کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ اگر شہید کو اللہ تعالیٰ نہیں بھیج رہا تو برزخ کی زندگی سے دنیاوی زندگی میں آمد و رفت، یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اور جو معجزے کا باب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقصیٰ جاتے وقت سارے انبیاء کو نازل کیا گیا، یہ بات آپ کے سامنے پہلے رکھی تھی۔ جو معجزات کے باب ہوتے ہیں وہ دلائل نہیں ہوتے۔ مثلا عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے معجزہ ہے، اس معجزے کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ اب پھر کوئی بن باپ کے پیدا ہو، ایک بندہ کلیم کرے میں بن باپ کے پیدا ہوا، نہیں مانا جائے گا۔ اس طرح معجزے کے جو ابواب ہیں، آگ کے اندر ابراہیم نہیں جلے، معجزے اور کرامات کے باب ہوتے ہیں، ان کو عام عمومی کلیے کے اوپر منطبق نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ برزخ کی زندگی والے عام طور پہ آمد و رفت آتے ہیں۔ موجزانہ طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے انبیاء آئے برزخ کی زندگی سے، یہ بات تو آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ پھر کچھ لوگ شہداء ہیں، مومنوں کی برزخی زندگی عام مسلمان سے بہتر ہے،
اس کو تو نیند سلایا گیا، اور جو اچھے اور درجے کے مومن ہوتے ہیں ان کو بہتر نعمتیں ملتی ہیں، حتیٰ کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ برزخ کی اتنی عمدہ زندگی دیتا ہے کہ ادھر موت آئی قبر کی بھی ٹینشن نہیں۔ عام بندہ قبر میں جا کے برزخ کی زندگی میں داخل ہو گیا، اس دوران روح کو اللہ تعالیٰ جو معاملات کرتا ہے کہ یہ لمبا چوڑا باب ہے، شہید کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ادھر جان نکلی ادھر روح کو پرندے کے قالب میں اللہ نے جنت میں داخل کر دیا، چل جنت میں داخل ہو جا، کھاتا پیتا رہ جب تک یوم حشر قائم نہیں ہوتا۔ اسی طرح شہداء سے اوپر جو درجے ہیں ان کی برزخی زندگی اللہ کو معلوم ہے، لیکن معراج کی رات کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کی جو برزخ کی زندگی ہوتی ہے وہ کسی صدیق، ولی، شہید، مومن، متقی کی نہیں ہو سکتی کہ انبیاء کو برزخ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، اور اسی لیے آسمانوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ تیسرے آسمان کا دروازہ کھٹکایا جا رہا ہے، یہاں پہ بھی وہی جملہ کہہ کے استقبال کیا گیا۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے بتلایا، میں نے یوسف، سورہ یوسف آپ کو پتہ، مسلمان پڑھتے بھی ہیں، ان کے حسن کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ اتنے خوبصورت تھے، عورتوں نے نظر کو اٹھایا، چہرے پہ ٹک گئی اور چہرے سے ہٹ نہ سکی، اتنے خوبصورت ہیں، انگلیاں کٹ گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حسن کی ایک بات بیان کر کے واقعہ معراج کی رات کے آمد کے اوپر بھی یہ بات بیان کرتے ہیں، میں نے یوسف کو دیکھا، یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ گویا آدھی دنیا کا حسن انہیں عطا کر دیا گیا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہاں پہ محدثین نے بڑے بڑے عمدہ باب بیان کیے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا جو واقعہ معراج تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے، ایک ایک لمحے کے اوپر رہنمائی موجود ہے کہ استقبال کیوں ہو رہا ہے، استقبال کرنے والے یہ چند نبی کیوں ہیں، جب پوری زمین کے اوپر سارے نبیوں کو اتارا گیا تھا تو آسمان کے اوپر سارے نبیوں سے ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ ان سارے سوالات کے جواب علماء نے واقعہ معراج کی تفصیلات میں دے دیے ہیں۔ یہاں پہ محدثین نے کچھ باب بندے ہیں، ان میں سے ایک بات، دو باتیں کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کی یہ تکریم کی، عزت کی اور کہہ دیا کہ یوسف ایسے ہیں جیسے آدھی دنیا کا حسن انہیں عطا کر دیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر بھی یوسف سے اعلیٰ تھا، ظاہر بھی یوسف سے خوبصورت تھا۔ بتائیے دنیاوی تاریخ کے اندر کوئی ایسا انسان گزرا ہے کہ جس کے اخلاق کی بات تو ہو، ایمان کی، اعمال کی بات تو ہو، لیکن بتائیے کوئی ایسا بھی گزرا ہے کہ جس کو صرف دیکھا ہو اور دیکھ کے کہا ہو کہ میں نے اس جیسا چہرہ نہیں دیکھا، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں؟ کون ہے یہ؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک عربی شاعر نے نبی کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے دھنگ رہ گیا اور دل سے کتنا خوبصورت عربی شعر کہا جس کی ٹرانسلیشن یہ ہے، اللہ کی قسم یہ روشن اور چمکدار چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی بات کو سمامہ والی حدیث کے اندر ذرا غور کیجئے، پلر سے باندھا ہوا لمبا چوڑا واقعہ، علامہ شہید اس کو بڑی عمدگی سے بیان کیا کرتے تھے۔ یہ ماما کا گورنر ہے، پلر سے باندھا ہوا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں میری طرف دیکھ، دیکھنے سے انکار کرتا ہے، اس وقت اسلام قبول نہیں کیا، چند الفاظ بھی کہتا ہے، باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو آزاد کر دیا جائے، آزاد ہو جاتے ہیں۔ پھر اپنی بات خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا ایک شخص ہے جو چاہتا ہے میں صرف اس کا چہرہ دیکھ لوں، چلو دشمن ہی صحیح، چہرہ یاد تو رہے گا، میں اس کا چہرہ دیکھ کے ہی چلا جاؤں۔ کہتے ہیں رسول اللہ کے چہرے کے اوپر نظر پڑی، دوسری نظر جھک گئی، اب آنکھیں نیچے کر کے مجھے تو آزاد کر دیا گیا ہے، میں مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگ رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں تیزی سے کہ نکلوں، مجھے آزاد کر دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں جتنی تیزی سے مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگا، دگنی تیزی سے دوبارہ مسجد النبوی میں بھاگتا ہوا آیا۔ رسول اللہ نے کہا کہاں آئے ہو سمامہ، تمہیں تو آزاد کر دیا گیا ہے۔ سمامہ نے کہا اے رسول اللہ، اپنا بنا کے چھوڑ دیا
کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے، جب سے آپ کے چہرے کو دیکھا ہے دل سے یہ آوازیں نکل رہی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بتائیے چہرے کو دیکھ کر، یا صاحب الجمال